اللهم الهمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں سورہ النساء کے ابتدائی 5 رکوع ہم نے پڑھے تھے، اور ان 5 رکوعوں کے بارے میں نے آپ کے ساتھ یہ بات رکھی تھی کہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ اس کے اندر یتیموں کے حوالے سے احکامات، معاشرے کے پیچھے ہوئے جو طبقات تھے ان کے حوالے سے سوشل جسٹس کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ پھر وراثت کی تقسیم کا تذکرہ آ گیا۔ اب اس سے آگے بڑھ کر جو مزید مضمون ہے وہ آئلی اور خاندانی جو زندگی ہے اس سے بحث کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا اگر انالیسس کریں تو یہ پہلی 4 صورتیں باہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کو ایک جوڑے کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ ان کو بھی جوڑے کی حیثیت حاصل ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک مضمون، سورۃ البقرہ کے اندر ایک مضمون تو وہ تھا کہ جس میں گریجولی شریعت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، جس کے اندر 4 مضامین بار بار آئے ہیں، جبکہ دوسری طرف نصف اول کے اندر یہود کا تذکرہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ آیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر وہی جو سورۃ البقرہ کا نصف ثانی ہے، یعنی شریعت کے احکامات وہ بھی آئے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے۔ اسی طرح اسی معاشرے کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت حق پیش کر رہے تھے، وہاں پر تیسرا گروہ وہ منافقین کا تھا۔ لہذا منافقین کے ضمن میں قرآن کریم کا سب سے زیادہ گویا کہ کھول کر جو بیان کیا گیا ہے وہ اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ گویا تیسرا جو طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو لیے ہوئے ہے، اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا۔ جب آیات آئیں گی انشاءاللہ لطیف میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں گا۔ اسی طرح یہ سورۃ المائدہ کا جوڑا ہے، تو سورۃ النساء کے اندر آئلی زندگی، خاندانی زندگی، اس پر زیادہ بحث ہوئی ہے، جبکہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قومی و ملی سطح کے جو احکامات ہیں وہ آقا فرمائے ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پر گھر جو کہ اکائی ہے کسی بھی اجتماعیت کی اور سب سے اہم ترین انسانی زندگی کا پورشن ہے، اسے ایک مرد اور ایک عورت مل کر بناتے ہیں۔ لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ لہذا لوگی اور منطق سے ہٹ کر ایک بندہ مومن، یہ بندی مومنہ، ان کے لیے اہم تر بات یہی ہے کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، اور اسی کو ملحوظ خاطر رکھنا، سمجھنا کہ اس کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ گھر جتنا مضبوط ہوگا معاشرہ اتنا ہی اچھا ہوگا، معاشرے کو اس کے اثرات بہترین مرتب ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت بیان کی ہے، ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے بھی تو گویا ایک کڑوی گولی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت جو مزاج چل رہا ہے وہ بالکل برابری کا، مساوات کا تصور ہے۔ یقیناً یہ اچھی بات ہے اور واقعتاً مساوات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ابھی ہم سورہ مریم کے اندر پر سورہ آل عمران کے اندر بی بی مریم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ کہاں ہو سکتا تھا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ تو ایک تو معاملہ ہے شرف انسانیت کا، تو اس میں عورت ہو یا مرد ہو وہ بالکل برابر ہیں، ایکول ہیں۔ لیکن جب گھر بن رہا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ وجود میں آ رہا ہے، تو اس میں پھر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فوقیت عطا فرمائی ہے، اور اس کو خواتین کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو خواتین پر نگران مقرر کیا ہے۔ جیسا فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد خواتین کے اوپر نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
اس فضل کی بنیاد پر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دے رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی تنوع جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے ہر اعتبار سے، بعض کو بعض کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی سینس میں، کسی جہت میں فوقیت جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو اس ضمن میں فوقیت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اب بھی پہلی بات تو اللہ کے حکم کے ضمن میں آ گئی، اب ایک منطق کی بات بھی آ رہی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد خرچ کرتے ہیں، اسی بات کی علامت ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا نگران ہے۔ شادی میں مرد کو خاتون کی اگر ضرورت ہے تو خاتون کی ضرورت بھی مرد ہے کہ نہیں، لیکن مرد مہر دیتا ہے، خاتون مہر لیتی ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گویا کہ جو نگرانی ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس نیک عورتیں وہی ہیں کہ جو مردوں کی فرما برداری اختیار کریں، اور مردوں کی فرما برداری کے ضمن میں وہ فرما برداری کے جس میں رب تعالیٰ کی معصیت نہ آتی ہو۔ اور آگے فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرنے والیاں ہیں ناموس کی غیر حاضری میں شوہروں کی، جیسے کہ حفاظت کی ہے اللہ نے۔ تو اب دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ بہتر خاتون، بہتر بیوی وہی ہے کہ جو اپنے شوہر کی تابعدار ہوگی۔ اسے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کے شوہر کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی چیز ناپسند ہے، لہذا جس چیزوں سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس سے اسے بچنا چاہیے تاکہ گھر کے اندر اچھا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بہترین خاتون وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب بھی اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے، جب بھی کوئی اس کی طرف وہ دیکھے تو اسے اس انداز سے دیکھے کہ شوہر خوش ہو جائے۔ پھر فرمایا جو بھی کوئی کو حکم دے تو اسے فوراً اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان اور مال سے ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو برا لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی خاتون کون سی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حد سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرنے والی بیوی، محبت کا اظہار کرنے والیاں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والیاں، یہ خواتین اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی پسندیدہ ہوا کرتی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس حوالے سے سمجھیے ان کے ہاں اس قدر اس بات کا لحاظ تھا کہ حضرت زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور ان کی شادی ہوئی تھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر سے۔ یہ مزاج کے تیز سے ان کا گھوڑا بھی تھا تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ بھی اسماء بنت ابی بکر ہی پہ تھی، لہذا گھوڑے کو دانہ ڈالنا، اسے پانی پلانا، اس کا خیال رکھنا، اسی طرح گھر کے کام کرنے، چکی کے لیے آٹا پیسنا، یہ سارے امور وہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں وہ بہت زیادہ مشقت میں زندگی بسر کر رہی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں، دو خواتین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جن سے اللہ کے نبی نے پردہ نہیں کیا۔ ایک حضرت ابو طالب کے صاحبزادی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری اسماء بنت ابی بکر۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مہربان کا درجہ جو ہے وہ دے رکھا تھا۔ تو وہ وہیں پر ایک جگہ سے واپس آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آفر کیا اور کہا کہ آپ سواری پر بیٹھ جائیے، تو فرمایا کہ نہیں، زبیر کوئی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس قدر سمجھیے کہ لحاظ رکھنے والی تھی کہ اپنے شوہر کو جو بات بری لگے وہ کام کرنا بالکل بھی انہیں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں تھا۔ تو یہی ترتیب اگر ہو معاشرے کے اندر تو اس سے گھر کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا جو ہے ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا حافظات للغیب، تو ظاہر ہے ایک تو اسے اپنے ناموس کی حفاظت کرنی ہے، سیکنڈلی مرد کے جو راز ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اور تیسری سطح پر مرد کا جو مال ہے
جو اس کی دولت ہے، ان سب کی بھی حفاظت جو ہے یہ خاتون کے ذمے ہے۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، یہ تو گویا وہ خواتین کے اوصاف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ اب مزید اس گھر کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مزید کوئی ہدایات عطا کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو جن کی نافرمانی سے، کہ خواتین جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے ہاں اگر نافرمانی پیدا ہو جائے، ضد پیدا ہو جائے، کوئی معاملہ ایسا ہے کہ معاملہ سلجھ ہی نہیں رہا، تو فرمایا فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، انہیں پیار کے ساتھ سمجھاؤ، اور بات چیزیں جن پر کمپرومائز کر سکتے ہو ان پر کمپرومائز کر دو۔ جیسے وہ روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پسلی سے بنائی گئی مخلوق ہے اور پسلی ٹیڑھی ہے، اور اسے بالکل سیدھا کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ بھی جائے گی، تو وہ جس قدر پوسیبل ہو تو اس میں کمپرومائز جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو۔ اچھا کرو، نصیحت کرنے سے، بہت سارے کمپرومائز کرنے سے بھی وہ بات نہیں بن رہی، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ۔ گویا کہ یہ جو تعلق ہے میاں بیوی کا، اس کو کچھ عرصے کے لیے منقطع کر دو۔ اس سے بھی پاسبل ہے کہ وہ واپس آپ کی اطاعت و تابعداری کی طرف آ جائے گی، اور اگر اس پر بھی گناہ کرے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی خواہ مخواہ کی تعمیل کرنا وہ کسی ضرورت میں مناسب نہیں ہے، تو فرمایا اگر پھر بھی نہ باز نہ ہے تو پھر انہیں مارا جا سکتا ہے، پھر انہیں مارو۔ ہاں یہ ہے کہ مارنے کے ذمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر فرمائی ہے کہ ایسی مارنا ماری جائے کہ جس سے نشان آ جائے، چہرے پہ نہ مارا جائے، ہلکی پھلکی جو ہے وہ مار جو ہے وہ ماری جا سکتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ کہنا مانے تمہارا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب انہوں نے مان لی ہے آپ کی بات، تو خواہ مخواہ ان کے لیے اب کوئی زیادتی کی راہ تلاش کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ انہیں تنگ کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو مخالفت سے ان دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب یہ تو دونوں کے مابین جو جھگڑا ہے وہ کسی طور پر سلجھ نہیں رہا اور مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مقرر کرو منصف خاتون والوں کی طرف سے اور ایک مرد والوں کی طرف سے، دو بڑے بڑے بلائے جائیں، اب وہ ان سے بھی بات کریں گے کہ بھی مسئلہ کیا ہے اور باہر بھی بات چیت کریں گے۔ تو قریب ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں اگر دلوں کے اندر موافقت ہوئی میاں بیوی کے بھی، اور یہ جو دو منصفین ہیں ان کا بھی مقصد یہ ہوا کہ ہم گھر کو جوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا، اور قریب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح، یوفق اللہ بینہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کے مابین موافقت پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بہت باخبر ہے۔ آگے مزید اسلامی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہ 6 احکامات اب یہاں پر دوبارہ آئے ہیں۔ اسی طرح میں آیت البقرہ کے 183 تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو دہرایا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ امہات الاحکامات میں سے ہیں اور ہمیشہ سے شریعتوں کا حصہ رہے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، یہ تو سب سے بنیادی بات ہے۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا، اگر والدین کے ساتھ آپ مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو گاڑی نہیں چلتی۔ اگر والدین کو تو بہت ساری موقعوں پر ہمیں جو ہے ان کا ادب و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے کو خاموش کرنا پڑے گا۔ آج کا جو جدید
نظام فکر ہے یا نظام تعلیم ہے، اس میں اسپیشلی یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ حق بات کہو، جو بھی ہو صحیح بات کرتے رہو، چاہے والدین سامنے ہو، درست بات ہے، لیکن یہ خاص حد پر کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حق بات نہ کہنے پر کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے امور میں والدین سے بحث کر رہے ہو، چھوٹے چھوٹے امور میں آپ بحث میں ہرا ہی دیں، تو بہرحال یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں والدین کے حوالے سے جنہیں اگنور کرنا پسندیدہ ہوا کرتا ہے، ان کی عقل کے حوالے سے، ان کی عمر کے اندر جو قوت کے درمیان میں ہلال پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ نمبر 3 وبذی القربیٰ، اور احسان کرنا رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ۔ یہ بھی سمجھیے کہ اسلامی تعلیم کی انتہائی بنیادی شکل ہے۔ والیتامى والمساکین، اور یتیم اور محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ پہلے دور کے اندر لوگ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے، تو ان قبیلوں کے اندر جو پورا کا پورا قبیلہ ہے، جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پڑوسی بھی ہوتے تھے اور رشتہ دار بھی ہوتے تھے، اور جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو ظاہر ہے اس کا دوہرا حق بنتا ہے آپ کے اس کے سلوک کا۔ پھر فرمایا والجار الجنوبی، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، یعنی آپ اس بس وغیرہ پہ سفر کیا ہے، اب ایک شخص آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ گیا ہے تو اجنبی بھی ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے بہرحال وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، تو اس کا لحاظ کرنا۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے جو زیر دست ہیں غلام کنیزیں، ما ملکت کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں جیسے میں نے کہا یہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس سے اوپر کا درجہ ہے، جو ملازمین ہیں، جو زیر دست لوگ ہیں، ان کو بھی عزت دینا اور یہ کہ ان کی انسلٹ نہ کرنا اور جس قدر پوسیبل ہو اسپیس دینا، یہ بھی سمجھیے کہ ان کے حقوق میں سے ہیں، وہ ڈیزرونگ ہیں۔ ان اللہ لا یحب من قال مختالا فخورا، اور بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اسے جو ہو اترانے والا اور بڑائی کرنے والا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، پہلی بات تو اب یہ کچھ ناپسندہ سمجھیے کہ داروں کا تذکرہ ہے، تو پھر تو فرمائے کہ متکبر جو لوگ ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اور نمبر 2 کے جو بخل کرتے ہیں، عام طور پر جو متکبر آدمی ہے وہ مالدار ہوتا ہے اور بخیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس شے پہ وہ قبل کر رہا ہے معاشرے میں بڑا سمجھا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ دولت ہے، لہذا وہ دولت تھوڑا سنبھال کے رکھے گا، لہذا وہ بخل کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے سخی لوگ موجود ہوں اور ایک بخیل شخص ہو، تو ظاہر ہے لوگ اسے پسندیدگی سے تو نہیں دیکھیں گے، لہذا پھر یہ لوگ یہ پوری طرح سے سمجھے کہ مہم چلاتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ یہ بخل پر آمادہ ہو جائیں تاکہ ان میں یہ علیحدہ نظر نہ آئے۔ تو فرمائے الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، جیسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والا احالت آمیز عذاب کو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ فضل آپ سے ظاہر ہونا چاہیے، آپ اس فضل میں سے لوگوں کو بھی حصے دار بنائیں اور لوگوں کو بھی اس میں سے عطا کریں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ تیسری چیز والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی پیسہ دیا بھی ہے کسی مستحق کے کام بھی وہ آگے، لیکن اصل نیت کا فرق یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ لوگ انہیں بڑا سخی سمجھیں، بڑا شو آف ہو جائے ان کا اور وہ معروف ہو جائے کہ یہ بندے کی تو کیا بات ہے۔ یہ سمجھیے تیسری مرتبہ الفاظ آگے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ نہ تو آخرت کو مانتے ہیں نہ اللہ ہی کو مانتے ہیں، کیونکہ اگر آخرت کو مانتے تو اسے منحوس خاطر رکھتے،
اور اگر پتا ہوتا کہ کوئی اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ریوارڈ دے گا، تو پھر اس کے لیے وہ خرچ کر دے۔ وہ انسان کو مانتے ہیں کہ یہ اصل ریئلٹی یہ لوگ ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے، تو یہ خرچ کر کے بھی گویا کہ پھر انہیں تو حاصل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور ہو شیطان جس کا ساتھی تو یقیناً وہ برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اب یہ اللہ کا داد بھرائی لجاجت بھرا ہے، اللہ کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے لیکن عذاب ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ اور کیا ہو جاتا کہ اگر یہ ایمان رکھ ہی لیتے اللہ اور اللہ کی اور آخرت پر، یعنی اللہ اور آخرت کے لیے ہی لگا دیتے، پیسے تو جیب سے گئے بھی ہیں، جو کام ان سے ہونا تو وہ ہوا بھی ہے، لیکن کیا تھا کہ نہیں کے لیے یہ کر لیتے، اللہ بھی بڑھا چڑھا کے ان کے سامنے اجر جو ہے وہ پیش کر دیتا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے انہیں اللہ نے اخلاص کے ساتھ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کوئی بھلائی تو کئی گنا اللہ تعالیٰ اسے کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا فرماتا ہے اپنے پاس سے شاندار بدلہ۔ اب یہاں پہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد جو ہے ان میں سے ایک بات یہاں پر مزید بیان فرمائی ہے، اور ان آیات سے، اس طرح کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت ساری کی ساری انبیاء کو سامنے رکھ کر ہی برپا کی جائے گی۔ یعنی قرآن کریم نے اس ضمن میں جو نشر کھینچا ہے وہ محسوس کیوں ہوتا ہے کہ روز حشر تمام لوگ اپنے، بلکہ تمام انبیاء اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کہ جو پیغام ہم نے تم تک پہنچایا تھا کہ ان تک پہنچا دو، کیا تم نے پہنچا دیا تھا؟ تو ظاہر ہے تمام انبیاء نے حق بلاغت تو ادا کیا ہے کہ نہیں؟ تو کہ تو پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے لوگوں سے ان کے ساتھ آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے پہنچا دیا تھا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو اس کا اور اللہ کا خالصتاً اپنا معاملہ ہوگا۔ لہذا اسی بات کو اللہ نے یہاں پر واضح کیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس روز کیا حال ہوگا جب تمام امتوں پر ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ امتوں پر جو گواہ آئیں گے ان کے انبیاء ہوں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہ۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا جائے گا تو پھر وہ بتائیں گے کہ ہاں میں نے سارا جو احکامات الہیہ تھی تک پہنچا دیے۔ یومئذ یود الذین کفروا، کفر چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی ہے رسول کی۔ لو تسوی بہم الارض، کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین۔ یکتمون اللہ حدیثا، لا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ افروز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے تھے۔ یعنی افروز انبیاء کی باتوں کے بارے میں ان کی جو اہمیت ہے، مقت ہے، وہ واضح ہوگی۔ اب یہاں پر جیسے میں نے کہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بالکل اسی طرح جیسے سورۃ البقرہ کے اندر بھی، سورہ آل عمران کے اندر بھی جو دوسرا حصہ ہے، ایک حصہ تو ہسٹری کے متعلق ہے، دوسرے شریعت کے حوالے سے ہے کہ جس میں جسا خانات شریعت جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا 4 چیزیں ہیں، جہاد اور انفاق اور عبادات اور معاملات، یہی مضامین جو ہیں
یہ سورہ بقرہ میں بھی چلتے رہے، پھر آل عمران میں بھی چلے ہیں اور سورہ نساء کے اندر بھی چل رہے ہیں، اور اسی ضمن میں اب یہاں پر شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم آ گیا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اس کا نفع کم ہے اور اس کا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ اب اسے ایک سٹیپ مزید آگے ان آیات کے اندر دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت جاؤ نماز کے قریب جب تم نشہ کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھ رہے ہو جو کہہ رہے ہو، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو اتنے ہوش و حواس کو قائم رہنے چاہیے کہ جو کہہ رہے ہو وہ پتہ ہو میں کہہ کیا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ عربی اگر صحیح آتی ہو، ترجمہ نہ بھی آتا ہو، الفاظ اور تلفظ کی ادائیگی ٹھیک ہو تو نماز کو یقیناً ہو جاتی ہے، لیکن اس قدر ایک چھوٹا سا حکم یہ بھی ہے کہ بہرحال اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو رٹو طوطے کی طرح رٹتے رہنے سے فائدہ اس درجے میں نہیں ہے، تو چاہیے کہ نماز کا ترجمہ بھی انسان سیکھ لے۔ چند جو صورت نماز کے اندر ہم روزانہ کی بنیادوں پر پڑھتے ہیں تب اس کا ان کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھ لیں، تاکہ کسی درجے میں اندازہ تو ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیا کر رہے ہیں۔ وَلَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم سمجھ رہے ہو اسے جو کہہ رہے ہو، وَلَا جُنُبًا، اور نہ ہی ناپاک ہوتے ہوئے نماز سے قریب جانا، یعنی نماز سے روکا ہے نشے کی حالت میں، اور دوسرا یہ کہ جب انسان ناپاک ہو، ظاہر ہے کہ ناپاکی بڑی ہے چھوٹی ہے، اگر وضو بھی نہیں کیا تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، یعنی بچی سے گزرنے کا کوئی معاملہ ہے تو وہ اس میں سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ حتیٰ تک تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ بخار بہت زیادہ تیز ہے اور اس میں نہائیں گے تو مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پھر کسی سفر وغیرہ پہ ہو اور وہاں پر پانی موجود نہیں ہے اور ایسے معاملات بن کے کہ غسل وغیرہ جو ہے وہ واجب ہو گیا یا نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تو فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تو کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے تعلق قائم کیا ہو بیویوں سے، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم جو ہے وہ کر لیا کرو، اس سے گویا پاکیزگی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، اور پھر جیسے انسان قدرت کو پہنچے پانی تک تو پھر یہ تو اس پر واجب ہو جاتا ہے غسل یا وضو کرنا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، بس مسح کر لیا کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا، تو اسی سے جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 57 تک، 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک یہ جو یہود کے جو جرائم ہیں ان کا بیان ہے، اور یہاں پر پرٹیکولر اللہ تعالیٰ یہود سے جو خطاب ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف یہ دیا گیا تھا کتاب میں سے ایک حصہ، یعنی تورات، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے، یشترون الضلالہ، وہ لے رہے ہیں گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم، تو مسلمانوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کن کا پلان یہ ہے کہ مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹا دیا جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے حمایت کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور مددگار۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے جو یہودی ہوئے،
ابو کے مزید جرائم ہیں، غلط گروپ آ گیا کہ راہ حق سے مومنین کو ہٹانے کے لیے حماقت پروپیگیٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ نمبر 2، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدلتے ہیں بات کو اس کے مقام سے۔ جیسے بہت ساری مثالیں اس سے پہلے بھی آ چکی، سورۃ البقرہ کے اندر بھی سمعنا واطعنا کی بجائے سمعنا وعصینا کہہ دینا، راعینا کی بجائے راعینا کہہ دینا، تو یہ گویا کہ ان کا ایک بڑا مرض تھا۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہیں مانا، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور راعینا موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور تانا دیتے ہوئے دین میں۔ یہ سارے جرائم جو ہیں وہ یہود کے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، وَاسْمَعَا، اور کہتے کہ سنیے، وَانظُرْنَا، اور کہتے کہ دیکھیے ہماری طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمُ، تو یقیناً بہتر ہوتا یہ ان کے لیے اور زیادہ درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس یہ نہیں مان لائیں گے لیکن بہت تھوڑے لوگ، نبی کے ساتھ دوست و عداوت کرنے والے لوگ جو ہیں، کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ ہدایت تک پہنچ جائیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اب یہ بھی انداز جو ہے رسول اللہ تعالیٰ کا، یہ اس میں بھی تنبیہ ہے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معاکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں تمہارے چہرے یا انہیں پشتوں کی طرف پھیر دیں، وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا لعنت کرے تم پر بھی ایسے ہی کہ جیسے ہم نے ہفتے والے لوگوں پر لعنت کی۔ وہ واقعہ سورہ بقرہ کا اختصار کے ذرائع ہے۔ تو فرمایا کہ بعض آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، تمہیں بدتر بنا دے، تمہارے چہروں کو مسخ کر دے، اس سے پہلے اپنے رویوں کو ٹھیک کر لو۔ وَقَالَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر پورا ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ تو معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، ہاں شرک سے کم تر جو بھی اس کے علاوہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان شرک کر لیا تو وہ سے کلی چھوٹ حاصل ہو گئی، اس میں بھی جو گناہ ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، ان کی پوچھ تاچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ شرک اپنی شرائط کے اعتبار سے سب سے زیادہ مہلک مرض کا نام ہے۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو جسے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یقیناً اس نے ارتکاب کیا بہت بڑے گناہ کا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، تو کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو اپنے آپ کو بڑا ہی پاکیزہ کہتے ہیں؟ اس سے مراد بھی یہود ہے کہ وہ اپنے آپ کو سارے انسانوں سے ممتاز اور پاکیزہ سمجھتے تھے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اب اپنے آپ کو بھی کہتا ہے کہ میں بہت پاک ہوں، میری کیا بات ہے، تو ٹھیک ہے وہ کہتا رہے، لیکن اصل پاکیزگی اصل تو اللہ ہی ہے جسے پاک کرنا چاہتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ لا یظلم ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اور نبی ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ اللہ پر کس دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے یہ واضح گناہ ہونے کے لیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لا رہے ہیں بتوں اور سرکشوں پر۔ اس کے پس منظر میں بھی واقع یہ ہے
کہ یہود اگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نبھا رہے تھے، لیکن توحید کو جانتے تھے، رسالت کو جانتے تھے، شریعت کے احکامات کو جانتے تھے، نبی موسیٰ کو مانتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ ان کی عداوت ہوئی تو دو عداوت بھرے گروہ مشرک اور یہود اکٹھے ہوتے، اور جب کبھی باہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تو یہود کے علماء کہہ دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اچھی تمہاری بت پرستی ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ بت پرستی کتنی بری شے ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لا رہے ہیں بتوں سرکشوں پر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں ان سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے جن پر۔ سمجھے حق بات واضح نہ ہوا پر یا حق بات کو پہچان بھی دیں کہ یہ حق ہے اور ایک اس کے باوجود اس حق کی طرف سٹیپ نہ بنائیں تو یہ سمجھے کہ نہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دوری والا معاملہ جو ہے وہ بہرحال اس کے اندر موجود ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر لعنت کرے اللہ تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ام لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ، تو کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے اختیار میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اس وقت نہ دیتے لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی۔ ام يَحْسُدُونَ النَّاسَ، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ان لوگوں سے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا فضل عطا کیا ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سو ہم نے تو دی آل ابراہیم ہی کو کتاب اور حکمت۔ فَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے دی انہیں بہت بڑی بادشاہت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کسی نے رخ پھیر لیا آپ سے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو کافی ہے جہنم بطور بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ گویا انہوں نے اس بات کا بار بار اظہار کیا تھا کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو آل ابراہیم ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور بھی تو آل ابراہیم ہی میں سے تھے، تو اس کے باوجود تم ایمان نہیں لا رہے تو یہ ایمان نہ لانا تمہارے لیے خسارے کا باعث ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی جھلکی ہے جہنم کی، کہ بہت بڑا سمجھیے کہ آگ کا علاؤ ہے، بہت بڑا میدان ہے، انتہائی شدید ترین گرم ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر چلے جائیں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ چیخنے چلانے کے بعد جلد جو ہے وہ جل جائے گی، اور جدید جو بھی لوگ میڈیکل وغیرہ کو سمجھتے ہیں ان کی رپورٹ سن کے یہ سمجھیے کہ ریسرچز ہیں کہ تکلیف کا احساس صرف سکن پہ ہوتا ہے، اس کے نیچے نہیں۔ تو ایک مرتبہ اسکن جل جائے تو وہ تکلیف کے احساس سے بری ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر ایک دفعہ ان کی جل جل جائے گی تو اللہ فوراً ہی نئی کھال دے گی، تاکہ تواتر کے ساتھ یہ عذاب جو ہے ان پر جاری ہو سکے۔ یہ چیخنا، یہ چلانا ان کا جہنم کے طرف، کروڑوں اربوں لوگ وہاں پر اس حد تک تکلیف کے اندر موجود ہوں گے۔ تو جہنم کا یہ نقشہ کس قدر تکلیف دہ ہوگا یہ قرآن کریم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیات کا ہم قریب ڈال دیں گے انہیں آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے انہیں اور کھالیں ان کے سوا، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال اچھے کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار،
ہم عنقریب داخل کریں گے انہیں ان باغات میں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیش اس نعمت میں۔ یہ کنٹراسٹ قرآن کریم میں جنت اور جہنم کا ایک دوسرے کے مقابلے میں بار بار آتا ہے۔ تو کہاں وہ نقشہ کہ جو میں نے جہنم کا آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے بالکل دوسری طرف کہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے داروں میں ندیاں بہہ رہی ہیں، اور اس کے اندر داخلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، وہاں پر پھر یہ کہ انتہائی پاکیزہ حسین بیویاں بھی ہیں۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے وہاں پر انہیں گھنی چھاؤں کی۔ اللہ اس مقام تک رسائی سب کو عطا فرمائے۔ اس سے آگے جا کے سمجھیں کہ اسلام کے اساسی سیاسی جو اصول ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں۔ ظاہری اعتبار سے تو کم از کم امانت داری کی روش ان کے ہاں کچھ پائی جاتی ہو، کو فکری اور نظری اعتبار سے فکر کے اندر تو کوئی صالحیت موجود ہو، اور اس صالحانہ فکر پہ کسی درجے میں صحیح ان کا کچھ نہ کچھ عمل بھی تو نظر آ رہا ہو۔ یہ امانتیں آج کے دور میں ظاہر ہے اس اعتبار سے بھی ہیں کہ حکمران آپ داغ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں اپنی پلان ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ میری اور آپ کی رائے کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سر ضرور ہوتا ہے، یا نام یہ سر ہو۔ آپ اپنے مکلف کو ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے کسے چوز کیا ہے، کسے پسند کیا ہے۔ تو اس اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، دماغ دل نہیں بلکہ دماغ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے آپ بھی معاشرے کے فرد ہے، اور کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اس زمن میں چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اذا حکمتم بین الناس، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو دیکھو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ یہ عدل جو ہے وہ اسلام کا ایک ورڈ ہے، اور زندگی کے اندر بھی ہمارا معاملہ ہے کہ بعض چیزوں سے ہمیں محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ شخصیات ہیں، وہ نوعیات ہیں۔ ان شخصیات اور نوعیات کے لیے جو قاعدہ اور ضابطہ ہم بناتے ہیں، جس طرح انہیں مارجن دیتے ہیں، مخالفین کو جو صحیح مارجن ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ تو اس زمن میں بھی انسان اپنی شخصیت کو خراب نہ کرے، اور عدل کے ساتھ جو معاملات ہیں عدل کے ساتھ ان کو اسے چلانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عدل سے ہٹیں گے تو آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بھی مسخ ہوگی، اس کے اندر بھی خرابیاں جو ہیں اور افسر جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ کیا ہی عمدہ نصیحت ہے تمہیں کرتا اس کے بارے میں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اب یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ سیاسی سطح کے یہ احکامات ہیں، تو مزید اس بات کو کھولا، کوئی ہو، کوئی نہ کوئی آئیڈیولوجی ہو، تو اسلامی نظریے کی آئیڈیولوجی کیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور آگے مزید فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو صاحب اختیار ہے تم میں سے، جنہیں امامت ملی ہے، تو خواہ مخواہ ان کے ساتھ کوئی پرخواش رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں جائزہ لیتے رہو ان کے امور کا کہ ان کے امور کے اندر کہاں کہاں پر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور ان خرابیوں کو ہائی لائٹ کرنا، سچی باتوں کو واضح کرنا، یہ عین دینی تقاضا ہے، عین دینی تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف افواہیں ہوں، جھوٹا پروپیگنڈا ہو، اور ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں کہ جو ریئلٹی سے مختلف ہوں، تو یہ عین بے دینی ہے، یہ بالکل سے ہٹا ہوا معاملہ ہے۔ تو اس سطح پر بھی ہر شخص سے اپنا جائزہ خود ہی لینا ہے، کوئی کسی پر بھی علیحدہ نہ لگائے، بلکہ اپنا جائزہ ہر شخص کو جو ہے وہ لینا چاہیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اچھا پھر اگر اسی سطح پر بعض معاملات کے اندر سمجھیے
کہ اختلاف پیدا ہو گیا تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق اولو الامر فیصلے نہیں کرتے، تو اس موقع پر ایک صحیح مسلمان کا ترجمہ کیا ہے کہ میں تنازعتم فی شیء، کہ پس اگر جھگڑ پڑو کسی معاملے میں فردوہ الی اللہ والرسول، تو لٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف۔ یعنی کوئی ایسا قانون بن کر آ گیا کہ جس سے آپ جذبات میں آ کے کہیں حرام ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جوڈیشری ہے، وہاں پر جائیں، فقہا ہیں، علماء ہیں جو اس فیلڈ کو سمجھتے وہاں پر جائیں، پہلے چیک کر لیں کہ واقعتاً یہ اسلامی ہے بھی غیر اسلامی ہے بھی کہ نہیں، پھر اگر یہ غیر اسلامی ہے تو پھر آگے بڑھ کر لوگوں کو باور کروایا جائے، احتجاج کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ غیر اسلامی شے ہے، یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے متصادم ہے، ہم مقبول پر اس پر احتجاج کریں نہیں کریں، لیکن جو بھی کام ہو وہ کھلی آنکھوں سے ہو، جذبات سے نہ ہو، عقل سے ہو، ہوش سے ہو۔ خام خام کی ایک ریئیکشن سوسائٹی کے اندر پیدا کرنا وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور بالکل سن ہو جانا ہر شاید چیز پہ کہ تباہی آ رہی ہے تو آتی جائے، یہ بھی سمجھے کہ غیر اسلامی رویہ ہے۔ ان دونوں رویوں سے بچ کر صحیح راستے کا تعین کرنا، یہ ہر بندہ مومن کو اس حوالے سے سوچ وچار جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اب یہ جو رویہ ہے میں نے بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ لٹا دو سے اللہ کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، اور یہی بہتر ہے اور عمدہ ہے انجام کے لحاظ سے۔ اب یہاں سے سمجھیے کہ تقریباً 25 آیات ہیں کہ جس میں منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا حضور جب مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے، یا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو بڑے بڑے آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے گروہ تھے، عیسائی اور یہودی۔ تو یہودیوں کی تاریخ تفصیل سے بیان فرمائی سورۃ البقرہ میں، اور عیسائیوں کے بارے میں آل عمران کے اندر وہ ساری تفاصیل آ گئی۔ تیسرا گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے ساتھ مخاصمت تھی، معاملہ تھا، وہ تھے منافق۔ پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر بھی بتایا گیا ان کے کچھ اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے گئے تاکہ لوگ کو بھی دیکھ اس سے اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی نافقو کا لفظ جو ہے وہ ایک بڑھا دیا، لیکن اس کے بعد سمجھیے کہ وہ پہلے ترتیب کر دی گئی، اب انتہائی واضح انداز میں ان 25 آیات کے اندر یہ سمجھیے کہ اس اعتبار سے کہ منافقت کو جو ایکسپوز کیا ہے اور منافقین کے جو رویے کو واضح کیا ہے، اس اعتبار سے یہ قرآن کریم کا اہم ترین مقامات ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 85 تک ان منافقین ہی کے حوالے سے باتیں ہیں نمائیں گی۔ ہر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ منافق جسے کہتے ہیں تو جو زبان سے کلمہ گو ہو، اس کی بھی دو علامتیں ہیں، دو سمجھیے کہ تقسیمیں ہیں، اس پر میں نے بات کر دی تھی، لہذا ان سے بھی جب خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی ہوتا ہے، لہذا ان آیات میں اگر یہ لفظ آئے گا تو خاص منافقین کے لیے ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا انہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اب یہ پہلی علامت آئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے جائیں طاغوت کی طرف۔ فتح مکہ کے مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد بعض لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی اسٹیٹ بنا لی تھی، تو اسٹیٹ نہیں تھی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت موجود تھی، اور اسی طرح یہود کا بڑا عالم تھا کعب بن اشرف، اس کی عدالت بھی موجود تھی۔ تو مومنوں میں وہ لوگ جو کلمہ گو تھے، جس امور کے اندر وہ دیکھتے کہ اس عمل کے اندر ہم جھوٹے ہیں، لہذا آپ حضور کے پاس جائیں گے تو وہاں پر فیصلہ مبنی پر حق آ جائے گا، تو وہ اپنے فیصلے کروانے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔
تو اللہ سبحانہ اب ہیں کلمہ گو، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں زبان سے، تو کس ذاتی حیثیت میں یا کس اخلاقی حیثیت سے وہ جائیں گے یہود کے پاس؟ لہذا پہلی نشانی کی یہ آ گئی، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ جب پتہ یہ چل گیا ہے کہ وہ کافر ہے یا حضور کو نہیں مانتا، تو اس سے فیصلے کے لیے جانا یہ بجائے خود ہی اتنی بری بات ہے، اور چاہتا ہے شیطان کے بھٹکا کر ڈال کے بڑی دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ جو کچھ نازل کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، کہ نبی آپ دیکھیں کہ منافقوں کو یَصُدُّونَ عَنْکَ صُدُودًا، کہ وہ کتراتے ہیں آپ سے رخ پھیرتے۔ منافقین کے جو دو تین مسائل تھے، ان میں ایک بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ان پر بڑی گراں تھی۔ وہ سمجھتے تھے ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تو انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن اس وقت تک حضور خود بنفس نفیس موجود تھے۔ اب یہ بڑے بڑے چودھری ہیں، ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا پڑتی تھی اس حال میں کہ وہی نہیں ہے، تو یہ کہتے تھے ہمارے جیسے مثال ہیں، ہماری اگر ان سے زیادہ صاحب ہو سکتی ہے، اب ان کی بات نہیں مانے۔ اور عبداللہ بن ابی ایسے لوگوں کے الفاظ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا زکات دو، میں نے دے دی، انہوں نے کہا نماز پڑھو، میں نے پڑھ دی، اب کیا میں سجدہ بھی نہیں کو کروں؟ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے آ جاتے تھے، اور یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اللہ نے دیا تھا وہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ اور دوسرا کا مسئلہ یہ بھی تھا جنگ وغیرہ، یعنی جنگ وغیرہ کرنا، اس کے لیے جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھتی ہے، تو منافق کہتے ہی اسے ہیں جو دو منہ ہوا ہو، یعنی جو اپنے سارے ایک ہی باسکٹ میں نہ رکھیں، یا تو ان کے تعلقات یہودیوں سے بھی تھے کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو اپنے تعلقات کی بنیاد پہ بچ جائے، مسلمانوں سے بھی وہ تعلق بنائے بیٹھے تھے کہ اگر یہ غالب آ جائے تو ان کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ امن حاصل ہو جائے۔ تو اگر ان کو کہا جائے کہ جنگ کے لیے نکلے، وہ کس کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں گے؟ دونوں سے وہ تعلقات تھے، لہذا یہ دو تین مسائل۔ تو پھر ایک اور مسئلہ تھا یہودیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آتا تھا، جنہیں قرآن کریم میں سورۃ النساء کے اندر آ جائے گا کہ کہا ہے کہ دور کے بادیہ نشین، ان کے جو مشرک اپنے دربار میں چھوڑ کر آ جانا، تو چونکہ قربانی کرنے سے یہ کتراتے تھے، اسی کی بنیاد پر سمجھیے کہ یہ منافق جو ہے وہ ریلیٹ کیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہ جب کہا جاتا ہے آؤ رسول صلی اللہ، اس کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو نازل کیا ہے اللہ نے کہ رسول، اور آؤ رسول کی طرف۔ رأیت المنافقین، تو نبی آپ دیکھیں کہ منافقین کو یصدون عنک صدودا، وہ کتراتے ہیں آپ سے رخ پھیرتے ہوئے۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، تو کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کی برائیوں کی وجہ سے جو آگے بھیجی ہیں ان کے ہاتھوں نے، ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر نبی آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے اس منظر میں، بشر نامی منافق تھا، اس کے یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں منافق چھوٹا تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ تو جانا چاہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس، لیکن یہودی جو تھا چونکہ وہ سچا تھا، وہ زور لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے جو دیکھا کہ جو بندہ حق پہ ہے اس کے اپنے آپ فیصلہ دے دیا۔ اب یہ فیصلہ منافق کے خلاف گیا، اس کے دل کے اندر بڑی نفرت پیدا ہوئی کہ میں ایک ایمان بھی رکھتا ہوں، میں نے کہا کلمہ پڑا ہوا ہے، میرے خلاف نے فیصلہ دے دیا۔ ابھی بھی اس کے لیے ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہو رہا تھا، ابھی بھی اس کو مشکل محسوس ہو رہی تھی،
تو اس نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حمیت دینی زیادہ ہے، جذباتی آدمی ہے، لہذا ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ میرے حق میں فیصلہ شائع کر دیں۔ اب جب یہ گئے ہیں تو یہودی نے جب اس شخص سے سارا کیس جناب عمر کے سامنے رکھا ہے تو اس پر یہودی نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کے پیغمبر میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب جلال آیا، غصہ آیا، تیش میں آئے اور اس شخص کو قتل کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اب مدینہ منورہ کی سمجھی کی سوسائٹی کے اندر بڑا پروپیگنڈا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بتا ہمیں انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے، اس کے بندے نے قتل کیا، ہم تو ان کے پاس صرف گئے تھے وہ راضی نامہ ہو جائے تو صلح ہو جائے، اس وجہ سے صرف کیس لے کر گئے تھے، انہوں نے آگے بندے کو قتل ہی کر دیا۔ تو اس پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے اور اس میں سمجھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بری کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر بری کر دیا۔ صبح جاؤ کہ یحلفون باللہ، پھر اے نبی کو آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا الا احسان و توفیقا، کہ ہم نے نہیں چاہی تھی مگر بھلائی اور موافقت، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جانتا ہے اللہ اسے جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم وعظہم، بس اعراض کیجئے اسے اور نصیحت کیجئے انہیں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیے ان سے ان کے دلوں میں اترنے والی بات، یعنی ان کو عمدگی کے ساتھ اب انہیں کہیں کہ اس سے جو غلطی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو شخص مارا گیا ہے اللہ کے ہاں اس کی اصلاح یہی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ کے حکم سے انہوں نے گویا اطاعت نہیں کی، ولو اسی وجہ سے پھر انہوں نے انہیں اسے قتل کر دیا۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر بے شک انہوں نے جب ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، جاؤک کبھی آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پھر بخشش مانگتے اللہ سے، فاستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یعنی اس میں بھی فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ سے توبہ مت کرے، پھر دوسرا حضور سے آ کر کہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ بھی کے سامنے آئے، اور دوسرا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توبہ کریں گے تو ان کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہوگی، اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ترغیب کے لیے محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ دعا فرمائیں گے تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا جو ہے وہ پائیں گے۔ اب یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو آ رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں قسم ہے اے نبی آپ کے رب کی کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا یا وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلی قسم ہے قرآن کریم کی، سمجھیے اس اعتبار سے کہ جس انداز سے جس ترتیب سے مرتب ہوا ہے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو جھگڑا ہو ان کے درمیان، یعنی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل کی حیثیت آپ نہ دیں اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کے لیے شرط لازم ہی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کہا نا شاجرہ بینہم، اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ درخت کی مثال دی اور درخت پر لاتعداد شاخیں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جس جہتوں کے اندر بھی حکم دے تمام جہتوں کو ایکسپٹ کرنا یہ بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر نہ پائے اپنے جیوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر لیں، اور اس طرح تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی قبول بھی کر لیا لیکن دل کے اندر بھی تنگی محسوس ہوئی کہ اللہ کے نبی نے یوں نہیں کیا، یوں کر دیتے تو زیادہ
اچھا ہوتا ہے ایکسپٹ کر لیا ہے، لیکن دل میں تنگی ہے تو فرمایا وہ بھی مان کے سے منافی معاملہ ہے کہ دل کے اندر بھی تنگی اگر پیدا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب یہ جو شخص مارا گیا تھا اور اس کے جو عزیزوں کا شور مچا رہے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، بلایا ہے کہ تم اپنے ایک رشتہ دار کے لیے جو تھا بھی منافق کس قدر شور مچا رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں نے جب بنا دیا تھا ایک بچڑا بت، تو اس کی بنیاد پر کتنے زیادہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کہا تھا کہ گھر والے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، تو اللہ نے یہ اس آزمائش میں تمہیں ڈالنا ہی نہیں، تمہارا منافق اگر مارا گیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ ذرا خاموشی اختیار کرو، وہ مجھے نہیں تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تمہیں کہتا کہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہوتا پھر کہ اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرنا پڑتا، تو تمہارے ساتھ معاملہ پھر بھی ہلکا ہوا ہے، لہذا بات آتا اس کو میں لینے سے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اگر ہم فرض کر دیتے اس پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو نہ کرتے مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ ہی یہ کر پاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ، اور اگر بے شک وہ کرتے ایسا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے جس کی لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت یقیناً ہم دیتے انہیں اپنے پاس سے شاندار بدلہ، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم ہدایت دیتے انہیں پہ سیدھے راستے کی۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، تو بس یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، جو ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جو کہا تھا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا کہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اب فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ہی معیت ملے گی ان لوگوں کی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اللہ تعالیٰ نے 4 کیٹیگریز کے اندر ان کا تذکرہ جو ہے فرمایا ہے، من النبیین، یعنی انبیاء، یہ خالص ایک وحدی معاملہ ہے، کسی کا نبی بننے میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا خالص فضل ہے۔ آگے صدیقین و شہداء، صدیق بھی اور شہداء بھی، یہ سب کے مزاج کے اعتبار سے ہے، اگر کسی شخص کے مزاج کے اندر انفرادی حیثیت میں سوچتے سمجھنے کی صلاحیت بہت ہے، مفکر قسم کا آدمی تو صدیق بن جائے گا، اسی طرح ایکسٹروورٹ بنتا ہے تو وہ جب سیدھے راستے کو اختیار کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ شہداء میں شامل ہو جائے گا، وہ صالحین، اور چوتھی صالحین مسلمان بھی، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لے لو اپنے ہتھیار۔ یہ جو خطبہ ہے اس کو بھی جوڑ لیجیے، ابتدائی جو 4 خطبات تھے ان کے، ابتدائی جو 4 رکوع تھے ان کے ساتھ، یہ غزوہ احد کے بعد واقع ہوا ہے، اور غزوہ احد کے بعد کی کیفیت کو سمجھیے کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، چاروں اطراف انہوں نے مکہ کے جو ائمہ ہیں ان کو شکست دے دی، لہذا سارے قبیلے والے دائیں بائیں والے اب دب رہے تھے کہ یہ ایک قوت ہے۔ احد کے بعد معاملہ مختلف ہو گیا، لہذا غزوہ بدر کے بعد جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات قائم کیے تھے، آپ کے ساتھ دوستیاں رکھی تھی، معاہدے کیے تھے، وہ توڑتے چلے جا رہے تھے،
انتہائی سمجھیے کہ ایمرجنسی کی کیفیت تھی، اور اس میں ہمہ وقت صبح و شام کی یہ کیفیت تھی کہ مختلف مہمات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی، ہمہ وقت کی کیفیت تھی۔ ہم تو بڑی بڑی جنگوں کو جانتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے دستے، چھوٹے چھوٹے معاملات بار بار جو ہے وہ پیش آ رہے تھے۔ تو اس کیفیت کے طرف فرمایا وہ لوگوں کہ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، پھر نکلو دستوں کی صورت میں، یا سب نکلو اکٹھے ہو کر، یعنی ایک قوت کے ساتھ باہر نکلے، حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو ضرور دیر لگائے گا، یعنی مہمات کے اندر صبح شام میں چل رہی تھی تو ندا بھی آتی تھی کہ اس جگہ پر یہ لوگ چلے جائیں، اس جگہ پر یہ لوگ چلے جائیں، تو جو منافقین کو کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دیر لگاتے کہ کسی طریقے یہ مہم مؤخر ہی ہو جائے، یا یہ چلے ہی جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ اور پھر یہ کار بھی کرتے تھے کہ اگر مسلمان خالی بات ہے تو کہہ سکتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو یہ منافق جو ساتھ نہیں جاتے ہوتے یہ کہتے ہیں واقعی اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، اِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، جبکہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ موجود، وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یقیناً اگر پہنچا تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ گویا ہے ہی نہیں تمہارے اس کے درمیان میں محبت، یا لیتنی کنت معاہم، یعنی کہ اگر مسلمان کو فتح حاصل ہو جاتی تو فتح پر خوشی سے نہیں ہوتی، بلکہ دکھ اس بات پر ہوتا کہ کاش کا ساتھ ہوتا تو کچھ غنیمت میں بھی قابو کر لیتا، کچھ نہ کچھ مجھے بھی جو ہے وہ حاصل ہو جاتا۔ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی پا لیتا عظیم کامیابی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پر چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچ چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بعد۔ یہ بھی سمجھیے ایمان والوں کے لیے ایک ندا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیر لگ رہی ہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے، نفاق دلوں میں ڈیرے ڈال رہا ہے، حالانکہ یہ کہہ کر اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں فروخت کر چکے۔ عائشہ کے اندر جو پہلی رکعت کے اندر نماز پڑھی ہے، جو سورت پڑھی ہے یہ تھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جان بھی ان کے مال بھی جنت کے بدلے۔ تو یہ تو بیچ چکے ہیں اپنا آپ، اور جب بیچ چکے ہیں اپنا آپ تو کیوں بچا بچا کر یہ رکھتے ہیں اپنے آپ؟ بھائی نکلیں، کوشش کریں اللہ کے راستے میں، زور لگائیں جتنا بھی لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مَن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب، تو جو کوئی جنگ کرتا ہے اللہ کے راہ میں پس اگر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، چاہے وہ شہید ہو یا غازی ہو، ان قریب ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دوبارہ پھر ندا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں کو بھی کیا ہو گیا، تم کیوں جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ اور یہ ندا تو سمجھیے آج بھی زور سے ہمارے کاموں میں ہے، شاید کبھی بھی نہیں تھی اس دور کے بعد۔ جو آج کیفیت ہے 25 برس ہو گئے، 24 برس میں روز کہتوں کے اس قدر اذیت والے یہ 24-25 برس جو ہیں وہ گزرے ہیں، ان میں ریسسٹنس جنہوں نے کی ہے وہ انفرادی حیثیت میں جماعتیں ہیں، مجاہدین ہیں، لیکن ریاستی سطح پر جو ہمارے ائمہ ہیں، عوام ہیں، حکمران ہیں، مقتدرین ہیں، ان کی غیرت نہیں جاتی کس قدر خونریزی ہوئی ہے۔ اور جس کی حالیہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ کسی ایک پہلے معاملہ یہ تھا گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ پریکٹس چل رہی تھی کہ بیت المقدس کے اندر جو نمازی جاتے تھے مسجد اقصی کے اندر، ان نمازیوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، کبھی کبھار جا کر مارتے تھے، ظلم و کوب کرتے تھے۔ اس مرتبہ انہیں کھولنے ہی اور کسی مسلمان حکمران کی طرف سے کسی درجے میں کوئی میسج، کوئی پیغام نہیں گیا۔ تو یہ دل کی کانوں سے اللہ تعالیٰ کی یہ ندا سننی چاہیے
ایک تو یہ کہ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ مومن بھائی جو ہیں وہ پترے ہم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر غیرت ایمانی نہ بھی ہو تو غیرت انسانی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ظلم کیوں برداشت کریں، لیکن نہ غیرت انسانی ہے نہ غیرت ایمانی ہے، ہر اعتبار سے بالکل تہیدامہ ہے اس وقت امت مسلمہ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور بے بس مردوں اور عورتوں بچوں کے لیے جو فریاد کر رہے ہیں، الذین یقولون، جو کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، کہ ہمارے پروردگار نکال ہمیں اس بستی سے، الظالمی اہلها، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے لیے، کفر کے لیے، ظلم کے لیے، شیطان کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو مسلمانوں جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا وار کمزور ہے، ایک دہشت ہے، کچھ چیزوں کو پروپیگیٹ کیا ہے، کچھ خوف کی سی فضا پیدا کی ہے، یقین کرو ان کا وار جو ہے وہ کمزور ہے، ان کید شیطان کان ضعیفا، کہ بے شک شیطان کی چال جو ہے وہ کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اب یہ بھی سمجھیے کہ جو آیات ہیں اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل ہوئی ہے۔ سورہ محمد کے اندر اس کا آغاز ہوا، جس سورۃ القتال بھی کہتے ہیں۔ الگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر جو جماعت بنانی تھی، اس میں پہلے 14 برس یا 15 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ نہیں کی۔ جنگ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیلف ڈیفنس کے لیے بھی آپ نے لوگوں کو روک رکھا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھا، یعنی ذرا غور کریں کہ مکہ المکرمہ جیسا شہر ہے، اس میں ابو جہل نے ایک مسلمانوں کی خاتون کو ننگا کر کے باندھ دیا اور قتل کر دیا بی بی سمیہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے ہیں، بس اتنا ہی کہا ہے، اس پر آنے یا سنے گھر صبر کو، بس یہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وقت تک جماعت مضبوط نہیں تھی۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی درجے میں وائلنٹ ہو جاتے، ملیٹنسی اختیار کرتے، تو سامنے والے جو لوگ تھے ان کے پاس پورا ان کو یہ جواز حاصل ہوتا کہ اس جماعت کو ختم کر دیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کی ساری اذیتوں کو اس اعتبار سے اوپر جھیلا ہے، وغیرہ جنگ کے اندر جا کر انسان اپنا غصہ نکال تو سکتا ہے نہیں، لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل جھیلنا۔ اور حضور کی کیا کیفیت ہوگی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آل یاسر پر یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے یہ مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ احساس تھا کہ تاریخی فن کے سب سے حساس ہے صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود وائلنٹ نہیں ہوئے، ملیٹنسی اختیار نہیں کی۔ اب جب یہ اسٹیج ہوئی ہے، اس موقع پر کہ قوت بن گئی ہے، تو اب گویا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اگرچہ کہ فرق و تفاوت اب بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو قوت ہے وہ تو بن ہی گئی ہے، جماعت بن گئی ہے، تلواریں نکالو، جنگ کرو۔ تو اس موقع پر پھر یہ بھی کیفیت ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 85 نمبر آیات تک تذکرہ منافقین کا ہے، ان کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ گرام گزر رہی تھی، لڑنا ان کے لیے آسان نہیں انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرتے جوڑا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تمہیں نہیں دیکھو نے جن سے کہا گیا تھا بندے رکھو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات، فلما کتب علیہم القتال،
تو پھر جب فرض کیا ہے ان پر جنگ کرنا، اذا فریق منهم یخشون الناس، تو پھر ان کا ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو ڈرتا ہے لوگوں سے کا خشیت اللہ، کہ جیسے ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے، او اشد کا خشیہ، بلکہ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اس سے بھی زیادہ انسانوں سے ڈر رہے تھے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا، کیوں جنگ فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی ہمیں قریبی مدت تک، قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرمائیے ان سے کہ دنیا تھوڑی ہی ہے، یہ کوئی بہت لمبی ہے نہیں ہے، ویسے بھی وقت جو ہے واہی جانا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، جبکہ جو متقی ہیں ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اینما تکونوا یدرککم الموت، اور جہاں کہیں پر بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر محصور کر دو۔ یہ بات ہم پر بھی واضح ہے کہ کسی بہت بڑے قلعے کے اندر بھی اگر اپنے آپ کو محصور کر لیں تو امر تو نہیں نہ ہو سکتے، موت تو پھر بھی آنی ہی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی، يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی، وَيَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، منافقین ہیں تو کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے، معاذ اللہ، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی فرمائیے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو کیا ہے لوگوں کو قریب نہیں کرتا کہ وہ بات کو سمجھیں گے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچے تمہیں بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی پہنچے تمہیں تکلیف، کوئی اذیت، کوئی پریشانی، تو سمجھے تمہاری اپنی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، کفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالی بطور گواہ کے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس کسی نے بھی اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس نے گویا اطاعت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے رخ پھیرا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگران بنا کر۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر نبی جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کے وقت مشورہ کرتا ہے جو ان میں سے، غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اس سے بالکل مختلف جو بات آپ نے یہ سمجھائی تھی۔ یہ تو ہے منافقین حضور کے سامنے تو بات کو تسلیم کر لیتے، لیکن تنہائیوں کے اندر جا کر گویا کہ وہ اس کو حوالے سے مختلف پروپیگنڈا کرتے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ لکھ رہا ہے اسے جو بھی برات کو مشورے کرتے ہیں۔ فَعَرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تلبی سے ذرا اعراض کیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ اب منافقین کا مضمون یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ واقعی میں انہیں بھرپور دعوت دی ہے کہ اس بات سے تم کلمہ پڑھ چکے ہو، ایمان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ڈوب جاؤ، حقیقی ایمان تک تمہاری رسائی ہو جائے گی۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یقیناً وہ پاتے اس میں بہت سارا اختلاف، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مربوط ہے باہم۔ القرآن مفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے۔
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن یا خوف کا، أَذَاعُوا بِهِ، تو مشہور کر دیتے ہیں ہم اسے، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، یہ اذاؤ کا جو لفظ ہے تو سمجھ لیجئے کہ براڈ کاسٹنگ کا ترجمہ عربی میں کرے تو یہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی بات کر رہی تھی کہ اس میں ہنگامی حالت تھی، تو ان ایام کے اندر یہ منافقین خبریں پھیلا رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، تو اس سارے طرز عمل سے بالکل روکا۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ لوٹا دے تو اسے رسول کی طرف اور اپنے اصحاب اختیار تک، یعنی جب کوئی خبر ان کے پاس آئی گئی تھی تو اسے اگر اصحاب اختیار تک پہنچاتے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ملاحظہ عمل بنا لیتے، لیکن ادھر ادھر وہ باتیں پھیلاتے رہنا، پروپیگنڈا کرتے رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً جان لے کہ اسے لوگ ان کی اجازت کرتے ہیں بات اور میں سے، یعنی ریاسی مشنری جو ہے وہ بات سماجی لوگوں کی ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی معاملہ کر لیتے اس کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت، تو یقیناً تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے، سوائے تمہارے چند لوگوں کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی جنگ کیجئے اللہ کے راستے میں۔ اب یہ لفظ جو ہے قاتل ہے، فقاتلو نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ اب چونکہ تلوار نکل گئی ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ناساتھ کھڑا نہ ہو تو چاہے آپ اکیلے کو جہاد کرنا پڑے، آپ اکیلے کھڑے ہیں۔ اب تو بیا تلوار نکل چکی ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتلونی کا لا تکلف الا نفسک، اور آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے صرف مگر اپنی جان کے، وحرض المؤمنین، اور ترغیب کیجئے مومنوں کو بھی، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے جنگ کو ان سے جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد بأسا، اللہ بہت سخت پکڑ کرنے والا، واشد تنکیلا، اور بہت زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر سمجھیے کہ منافقین کا مضمون تھا وہ پورا ہوا، آگے سے مزید معاشرے کے اندر دوبارہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ایک اور کچھ احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو ہوگا اس کا حصہ اس میں سے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص میرٹ پر اس بات کا اہل ہے کہ کوئی ویکینسی نہیں ہے، اس میرٹ کے مطابق یہ بچہ بالکل پورا اترتا ہے تو اس کے لیے سفارش کر دینا یہ اہم دین کا کام ہے، یہ پورا کام نہیں ہے۔ اسی طرح محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ سفید پوش ہے اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جبکہ کسی دوسرے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ وہ صاحب ثروت ہے اور وہ کسی کی مدد کرنا بھی چاہتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس کی سفارش کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی کسی کی مدد کرنی ہے، یہ بندہ جو ہے اس کی مدد کر دیجیے۔ تو اس طرح کی سفارش کرنی جو ہے، اس سے جب وہ سفارش کریں گے اس سے کسی کی بہتری پیدا ہوگی، تو اس نیکی کے اندر آپ بھی جو ہے وہ حصے دار قرار پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کا حصہ اس میں سے، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کرے گا سفارش بری سفارش، جو جس کا آج عام رواج ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ اس ویکینسی کے لیے پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، لیکن یہ میرا بھتیجا ہے، لہذا اسی کو یہ چیز جو ہے، یہ سیٹ جو ہے یہ مل جائے، اسی کے ذریعے سے پھر وہ لوگ جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے، جو اہل بھی نہیں ہوتے، ایبل بھی نہیں ہوتے، وہی لوگ ہیں کہ اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے سب ایک پوری مناوٹی ہے جو بن جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے جو ریاستی ملازمین ہیں ان کا جو رویہ رہا ہے، اور اس میں سمجھیے کہ جس طرح سے آج ایکسپوز ہوئے ہیں اور جس طرح سے یہ پورا چکر آج چل رہا ہے کہ جس آئین کے تحت وہ آتے ہیں اس آئین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ اوپر والے کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھا۔ کس درجے میں نوکری مضبوط ہوگی، پروموشن ملے گی، اسی چیز کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے سمجھے یہ بیوروکریسی ہے، جس طرح ایک ملٹری بیوروکریسی ہے، اس کا سول بیوروکریسی ہے، اور ملٹری بیوروکریسی ظاہر ہے وہ ایکسپوز ہے، لیکن یہ جو سول بیوروکریسی ہے ان کے معاملات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں۔ جو کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر آج ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان پہ بھی رحم فرمائے اور صحیح اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق جو ہے یعنی عطا فرمائے۔
لیکن یہ اس کے پیچھے مسئلہ یہی ہے کہ خالص خاندانی بنیادوں پر، رشتہ داری کی بنیادوں پر سیٹس دینا، ویکینسیز دینا، سیٹوں پر بٹھا دینا، پھر اسے اپنے کام دینا، یہ مفاد پرستی کا پورا کا پورا چکر ہے، جس کی وجہ سے پوری ریاسی مشینری بالکل فلاپ ہوتے رہ جاتی ہے۔ یقل لہو کفر منہا، ہوگا اس کے جو بوجھ اس میں سے، وقال اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں دعا دی جائے سلامتی کی، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ ایک انتہائی ایمرجنسی کی کیفیت تھی، تو مسلمانوں کو پہچاننے کے لیے یہ کہ بہرحال ایک یہ اپنا ایک پہچان بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہ دور سے ملے ہیں، کسی مہم پر گئے ہیں، سامنے مسلمان ہے، تو یہ ظاہر کرنے کے لیے اس کلمے کو عام کرنا کہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ میں بھی اسی نظریے سے ہوں جس نظریے کہ تم ماننے والے ہو۔ ایک بات اس کی یہ، دوسرا بھی یہ کہا کہ جو کوئی سلام کرے اس کو ویسا جواب دینا چاہیے، یہ عاجزی کی علامت ہے، یعنی اصلاً تو اس السلام علیکم اس بات کی علامت ہے کہ میری طرف سے آپ کو سلام دی ہے، میری طرف سے بے فکر رہیے، تو آپ کو بھی آگے سے کہا بہتر کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو اوردوہا، جتنا اس سے کہا ہے اتنا اسے جو ہے وہ لوٹا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم قیامت کی نشانی کچھ بیان فرمائی، تو ایک موقع پر صغیرہ نشانی میں آپ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کہنا چھوڑ جائیں گے۔ تو کبھی غور کیجیے، مہینے ہم اپنے بیوی بچوں کو السلام علیکم جو ہے وہ نہیں کہتے، بھائی تو شاید کہہ بھی دے، تو اس کو بھی اپنا جو ہے وہ معمول بنانا چاہیے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، میں نے کوبا کے اندر حضور کا پہلا خطبہ سننے کے لیے جب آپ کے پاس گیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرو۔ تو یہ بھی چیزیں معاشرت کے اندر حسن پیدا کرنے والی ہیں، ان کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور نہیں ہے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہے اپنی بات کہتے ہیں۔ ہماری یہ سورۃ النساء کے 6 رکوع جو ہیں، یہ آج کے سیشن میں کل 11 رکوع ہو گئے، اور آیت نمبر 87 تک پڑھا ہے۔ ایسا واقعی انشاءاللہ مزید 8 رکوع پڑھیں گے، یہ سے پھر انشاءاللہ مزید اگلا سیشن جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ واسطہ